اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل AH5 ایجوکیشن اینڈ ٹروتھ۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین ابن علی کی ولادت اسلامی تاریخ کے مطابق 3 شعبان 4 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 11 جنوری 626 عیسوی کو سعودی عربیہ کے شہر مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت امام حسین کے والد کا نام حضرت امام علی ابن ابی طالب اور آپ کی والدہ کا نام حضرت جناب سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے 4 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں، جن میں سے آپ کے سب سے پہلے صاحبزادے کا نام علی ہے جنہیں علی زین العابدین بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے صاحبزادے کا نام بھی علی ہے جنہیں علی الاکبر بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے صاحبزادے کا نام بھی علی ہے جنہیں علی الاصغر بھی کہا جاتا ہے، اور چوتھے صاحبزادے کا نام جعفر ہے جنہیں جعفر ابن حسین بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی پاک و پاکیزہ صاحبزادیوں کے نام حضرت بی بی سیدہ سکینہ اور حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الصغریٰ ہیں۔ اسی طرح جب اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو تخلیق کائنات کے بعد اللہ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کے جسم کو بنایا، اور آدم کے جسم کو بنانے کے بعد اللہ نے آدم کے جسم میں اپنی روح پھونکی، تو روح پھونکنے کے بعد آدم کا جسم زندہ ہو گیا۔ جیسے ہی آدم کا جسم زندہ ہوا تو زندہ ہونے کے بعد جیسے ہی آدم نے اس کائنات میں اللہ کی عرش پہ پہلی مرتبہ اپنی آنکھ کھولی تو آنکھ کھولنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ کے عرش پہ 5 ناموں کو لکھے دیکھا، اور انہی 5 ناموں میں سے ایک نام حسین بھی تھا۔ جیسے ہی آدم نے نام حسین کو اپنی آنکھ سے دیکھا تو آدم کا وجود زور زور سے کانپنے لگا، اور اچانک آپ کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ جیسے ہی آدم نے اپنی آنکھ میں آنسو دیکھے تو آدم علیہ السلام فوراً جبرائیل سے یہ پوچھنے لگے کہ اے جبرائیل، جب سے میں نے اللہ کی عرش پہ اپنی اس آنکھ سے اس ایک نام کو لکھے دیکھا ہے تب سے میری آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر میری آنکھ سے آنسو نکل کیوں رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے آدم علیہ السلام کو یہ بتایا کہ اے آدم، اللہ نے جن ہستیوں کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس کائنات کو ایک وجود میں لایا تو اللہ نے ان ہستیوں کے نور کو تیرے قلب میں رکھا ہے، اور اے آدم، یہ نام حسین اسی ہستی کا نام ہے، اسی نور کا نام ہے کہ جو اللہ کی زمین پہ تیری اولاد میں سے ہوگا، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا ہے اور تجھ میں سے جن باقی انسانوں کو بھی پیدا کرے گا تو یہ حسین اللہ کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں انتہا کرے گا، اور اللہ کی محبت میں ہی اپنا سب کچھ قربان کر کے بے دردی سے شہید کیا جائے گا۔ بس اے آدم، چونکہ تیرا ضمیر زندہ ہے اور اللہ نے تجھے باضمیر مٹی سے پیدا کیا ہے تو تیرے نزدیک اس بات کا علم نہ ہونے کے باوجود بھی کہ تیری آنکھ سے آنسو کیوں نکلے، چونکہ تو باضمیر ہے اور تیرا ضمیر زندہ ہے، بس اسی وجہ سے تیری آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ اور اے آدم، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ قیامت تک تیری اولاد میں جو باضمیر ہوگا تو حسین کا نام سنتے ہی اس کی آنکھ سے بھی آنسو نکل آئیں گے، اور اللہ کی ذات نام حسین کو قیامت تک ہر باضمیر انسان کے لیے زندہ رکھے گی۔ بس اسی طرح وقت گزرتا رہا اور اللہ نے آدم کی تخلیق کے بعد نور حسین کو آدم علیہ السلام کی جبین میں رکھا۔ اسی طرح کرتے کرتے یہ نور آدم علیہ السلام سے حضرت امام علی بن ابی طالب کی جبین تک پہنچا، اور اسی طرح حضرت امام علی بن ابی طالب کے ذریعے نور حسین کا اس زمین پہ ایک وجود کی شکل میں ظہور ہوا۔ جیسے ہی حضرت امام حسین کا نور اس زمین پہ آیا تو اللہ نے ہزاروں فرشتوں کے ساتھ جبرائیل کو یہ حکم دے کر زمین پہ بھیجا کہ اے جبرائیل، جا زمین پہ اور زمین پہ جا کر میرے محبوب کو ان کے نواسے کی مبارک دے اور انہیں میرا یہ پیغام پہنچا کہ اے میرے حبیب، جس مقصد کے لیے میں نے آدم کو پیدا کیا اور جس مقصد کے لیے میں نے 1,24,000 پیغمبروں کو اپنی زمین پہ بھیجا، تو اے میرے حبیب، آپ کا یہ نواسا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے زمین کربلا میں مجھ سے محبت کی انتہا کرے گا۔ اور اے میرے حبیب، جیسا کہ میں نے آدم کی تخلیق سے بھی ہزاروں سال پہلے آپ کے نام کو محفوظ رکھا تھا تو بالکل اسی طرح میں نے آپ کے نواسے کے نام کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ آپ اپنے اس نواسے کا نام مجھ اللہ کے حکم سے حسین رکھیں۔
तो फिर इसी तरह हजरत जिब्राइल अल्लाह के हुक्म से हजारों फरिश्तों के साथ जमीन पे आता है और अल्लाह के हबीब को अल्लाह का ये पैगाम सुनाता है। तो फिर अल्लाह के रसूल अपने नवासे की विलादत पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने जिस मकसद के लिए इस कायनात को तख्लीक किया तो अल्लाह ने मेरे इस नवासे हुसैन को उस मकसद के लिए चुना है और मेरा ये नवासा हुसैन तख्लीक कायनात के उस मकसद को पूरा करेगा कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ने आदम को पैदा किया और जिस मकसद के लिए अल्लाह ने अपने नबियों को अपने पैगंबरों को इस जमीन पे भेजा। अल्लाह के रसूल अल्लाह के इस पैगाम पे अपने नवासे की विलादत की खुशी मनाते हैं, लेकिन इसी खुशी के साथ साथ जिब्राइल अल्लाह के रसूल को आपके नवासे की उस बेदर्दी से शहीद किए जाने की खबर भी सुनाता है कि जिस बेदर्दी से हुसैन इब्ने अली को 3 दिन तक भूखा प्यासा रहने के बाद जमीन करबला में बेदर्दी से शहीद किया जाएगा। बस ये खबर सुनते ही अल्लाह के रसूल की आंख से आंसू निकलते हैं और अल्लाह के रसूल अपने नवासे हुसैन के नन्हे से गले पे प्यार करते हैं और फिर लोगों से ये फरमाते हैं कि ऐ लोगों, देखो इसे, ये मेरा नवासा हुसैन है। जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की और जिसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की तो उसने अल्लाह से मोहब्बत की। जिसने मेरे हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझ मोहम्मद से दुश्मनी की और जिसने मुझ मोहम्मद से दुश्मनी की तो उसने अल्लाह से दुश्मनी की। ऐ मेरे परवरदिगार, तू उससे मोहब्बत रख जो मेरे हुसैन से मोहब्बत रखे, तू उससे दुश्मनी रख जो मेरे हुसैन से दुश्मनी रखे। तो बस इसी तरह अल्लाह की पाक जात खुद अपने नबी के नवासे का नाम हुसैन रखती है और फिर तारीख ने भी ये लिखा कि नाम हुसैन हुसैन इब्ने अली से पहले इस रुए जमीन पे किसी का भी न रखा गया। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और कुछ लोग ये समझने लगते हैं कि शायद अल्लाह के नबी और इनके घर वाले भी हमारे ही घर वालों की तरह हैं। तो अल्लाह ने गजबनाक होकर जिब्राइल को यह हुक्म दिया कि आए जिब्राइल, जा जमीन पे और जमीन पे जाकर मेरे नबी के जरिए लोगों को ये बता कि आए लोगों, तुम ये समझते हो कि मेरे नबी तुम्हारी तरह है? अल्लाह ने तुम्हें गुनाहों की मिट्टी से पैदा किया है और अपने हबीब को अपने नूर के जरिए पैदा किया है। बस मेरा नबी और इनका घराना हर गुनाह से पाक है। और इसी तरह अल्लाह ने पंचतन पाक की शान को बयान करने के लिए जिनमें हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली भी आते हैं, तो अल्लाह ने इन हस्तियों की शान में अपने कुरान में सूरह अहज़ाब में आयत ततहीर को नाजिल किया और लोगों को अल्लाह के हबीब और अल्लाह के हबीब के घराने की इज्जत और अजमत का बताकर उस वक्त के जाहिल लोगों के मुंहों को कुरान की आयत के जरिए बंद करवाया ताकि ये लोग अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल के घराने का एहतराम करें। इसी तरह जब हजरत इमाम हुसैन की उम्र करीबन 5 साल हुई तो इस्लामी तारीख के मुताबिक 24 जुल्हज 9 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 3 अप्रैल 631 ईस्वी को मुबाहिला के मौका पर अल्लाह ने लोगों को सरेआम सबके सामने पंचतन पाक की इज्जत और अजमत का बताने के लिए सूरह आले इमरान की आयत 61 को नाजिल करके अपने हबीब से ये फरमाया कि आए मेरे हबीब, आप मुनकिरों से कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं। तुम अपने मर्द लाओ, हम अपने मर्द लाते हैं। और फिर लोगों ने भी ये देखा कि कुरान में जहाँ बेटों का जिक्र है तो उन बेटों की जगह अल्लाह के नबी अपने हसन और हुसैन को लेके जाते हैं और इसी तरह अल्लाह अपने कुरान में जिक्र हुसैन को बयान करके लोगों को हुसैन इब्ने अली की अजमत का बताता है कि आए लोगों, मेरे नजदीक हुसैन मेरे नबी का नवासा नहीं बल्कि मेरे नबी का बेटा है। जिसने मेरे नबी के बेटे से मोहब्बत की तो उसने मुझे अल्लाह से मोहब्बत की और जिसने मेरे नबी के बेटे से दुश्मनी की तो उसने मुझे अल्लाह से दुश्मनी की। इसी तरह फिर हजरत इमाम हुसैन का बचपन अल्लाह के रसूल के साया मुबारक में गुजरता रहता है। जब हजरत इमाम हुसैन की उम्र करीबन 7 साल हुई तो इस्लामी तारीख के मुताबिक 28 सफर 11 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 25 मई 632 ईस्वी को अल्लाह के रसूल अल्लाह के नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। अल्लाह के नबी के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के करीबन 3 महीने के बाद इस्लामी तारीख के मुताबिक 3 जमादी उस्तानी 11 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 26 अगस्त 632 ईस्वी को आपकी वालिदा हजरत सैयदा फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गईं। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और एक दिन कुछ लोग हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में हाजिर होते हैं। तो इनमें से एक शख्स खड़ा होकर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब से ये कहता है कि ऐ जनाब अली इब्न अबी तालिब, आप कहते हैं कि मुझसे जो भी सवाल करना है वो कर लो,
آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے سر کے بال کتنے ہیں اور میری داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب سے فرماتے ہیں کہ اے شخص، مجھے اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں بتایا تھا، تیرے سر کے ہر ایک ایک بال کے ساتھ ایک ایک فرشتہ ہے جو تجھ پہ لعنت کرتا ہے، اور تیری داڑھی کے ہر ایک ایک بال کے ساتھ ایک ایک شیطان ہے جو تجھے گمراہ کرتا ہے۔ اے شخص، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے بیٹے کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو میرے حسین کو زمین کربلا میں بے دردی سے شہید کرے گا۔ اسی طرح کچھ ہی عرصے کے بعد جب حضرت امام حسین اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ کے والد حضرت امام علی ابن ابی طالب نے آپ کی شادی بادشاہ یزجرد کی بیٹی حضرت سیدہ شہربانو سے کر دی، جن میں سے آپ کے ایک صاحبزادے ہوئے جنہیں لوگوں نے حضرت امام علی زین العابدین کے نام سے پکارا۔ چونکہ حضرت امام حسین ایک نورانی ہستی ہیں تو اسی وجہ سے اللہ نے آپ کا ذکر دوسری آسمانی کتابوں میں بھی کیا ہے۔ تورات میں آپ کو شبیر کے نام سے پکارا گیا ہے، جبکہ انجیل میں آپ کو تاب کے نام سے پکارا گیا ہے، اور قرآن میں آپ کو اللہ کے نبی کے بیٹے کے انداز سے پکارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین نے 32 سال کی عمر میں جنگ جمل، 33 سال کی عمر میں جنگ صفین اور 34 سال کی عمر میں اپنے بابا علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر جنگ نہروان بھی لڑی اور دشمن خدا کو منہ توڑ جواب دیا۔ اسی طرح اس کے بعد جب حضرت امام حسین کی عمر تقریباً 36 سال ہوئی تو آپ کے بابا حضرت امام علی ابن ابی طالب کو اسلامی تاریخ کے مطابق 21 رمضان 40 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 28 سپتمبر 661 عیسوی کو مسجد کوفہ میں زہر آلود تلوار کے وار سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد وقت کے امام حضرت امام حسن ابن علی بنے، لیکن یزیدیوں نے حضرت امام علی کی شہادت کے 9 سال بعد حضرت امام حسن کو بھی زہر دے کر بے دردی سے شہید کروا دیا۔ حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد آپ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین اس دنیا میں بہت اکیلے اور تنہا رہ گئے، اور اس وقت کے بہت بڑے بڑے لوگ جو کہ بہت بڑے دیندار بھی تھے تو وہ دیندار لوگ بھی دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی لذتوں کو دیکھ کر گمراہی کے راستے پہ چلنے لگے۔ تو بس وقت کے امام نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنی ساری زندگی اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے میں لگا دیں گے، اور اسی طرح حضرت امام حسین اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے لگے اور اللہ کے سچے دین کو پھیلانے لگے۔ ادھر ابھی حضرت امام حسین اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر رہے تھے تو دوسری طرف لوگوں نے یزید کو وقت کا حاکم بنا دیا۔ یزید نے حاکم وقت بنتے ہی یہ حکم جاری کیا کہ کوئی دین نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی نبی نہیں، یہ اسلام سب جھوٹ ہے، آج کے بعد وہی دین ہوگا، وہی قرآن ہوگا جو میں کہوں گا، اور اگر آج کے بعد کسی نے بھی میرے حکم کا انکار کیا یا پھر میری بیعت کرنے سے انکار کیا تو میں اسے تڑپا تڑپا کر اس زمین کی صفائی ہستی سے ہی مٹا دوں گا۔ اس وقت کے ہزاروں لوگ یزید کے ڈر، خوف، اس کی دولت، طاقت، حکومت اور فوج کو دیکھ کر یزید کی بیعت کرنے لگے۔ دوسری طرف جب اصحاب رسول اور باقی سب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ یزید نے تو اسلام کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور یزید تو اسلام کو ختم کر دینا چاہتا ہے، تو ہزاروں لوگ حضرت امام حسین سے یہ کہنے لگے کہ اے نواسہ رسول، اے وقت کے امام، آپ کے نانا کا دین خطرے میں ہے۔ یزید نے علیہ اعلان یہ کہہ دیا ہے کہ اسلام ایک جھوٹا دین ہے اور یزید اب اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اے نواسہ رسول، ہم سب مسلمان اسی وقت آپ کے ہاتھ پہ آپ کی بیعت کرتے ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ مل کر یزید کے خلاف جنگ کر کے اس ملعون کو واصل جہنم کرنا چاہتے ہیں۔ تو بس اس وقت کے لوگ مدینہ میں یزید کے خلاف حضرت امام حسین کی بیعت کرنے لگتے ہیں۔ جب یزید کو اس بات کا علم ہوا کہ مدینہ کے لوگ میرے خلاف حسین کی بیعت کر رہے ہیں تو یزید نے مدینہ کے حاکم کو یہ خط لکھا کہ اے ولی، تو میری طرف سے فوراً حسین ابن علی سے میری بیعت لے، اگر حسین میری بیعت نہیں کرتا تو اسے بے دردی سے قتل کر دے، مجھے اس کے قتل کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد جیسے ہی یزید کے حکم پہ مدینہ کے حاکم نے حضرت امام حسین سے یزید کی بیعت لینا چاہی تو حضرت امام حسین نے مدینہ کے حاکم سے یہ کہہ کر یزید کی بیعت کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا کہ اے ولید، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا اور یزید کی کرتوتوں کو نہیں جانتا؟ اگر مجھ جیسا امام وقت ہی یزید کی بیعت کرتا ہے اور حق کو باطل کے آگے جھکا دیتا ہے تو قیامت تک کے لیے حق کبھی بھی باطل پہ واضح ہی نہ ہوگا، اور اگر مجھ جیسا امام وقت ہی یزید کی بیعت کرے گا تو میرے نانا کی امت یہ کہے گی کہ اگر حسین امام وقت ہونے کے باوجود بھی یزید کی بیعت کرتا ہے تو ہمیں بھی یزید کی بیعت کرنی چاہیے، اور اسی طرح میری بیعت کی وجہ سے ہی زمین پہ حق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے گا۔ اے ولید، یزید سے کہہ دے کہ حسین اپنے نانا کے دین کے لیے اپنا سر کٹا سکتا ہے لیکن کبھی بھی یزید جیسے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔
اور اسی طرح امام وقت حسین ابن علی کے اس انکار کی وجہ سے ہی فوج یزید مدینہ میں ہی امام حسین کے قتل کی پیاسی بن جاتی ہے۔ تو جیسے ہی نواسۂ رسول کو اس بات کا علم ہوا تو نواسۂ رسول نے اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے یزید کے خلاف اپنا گھر بار اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینے سے مکہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی نواسۂ رسول اللہ کے گھر کعبہ میں پہنچتے ہیں تو کعبہ میں پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگ آپ کا خوب استقبال کرتے ہیں، اور پھر نواسۂ رسول مکے میں بھی جگہ جگہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور انہیں کوششوں کے دوران ہزاروں لوگ حضرت امام حسین کو کوفہ سے یہ خط لکھتے ہیں کہ اے نواسۂ رسول، اے وقت امام، ہم یزید کے خلاف آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر یزید کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ مکے کو چھوڑ کر ہماری اصلاح کرنے کے لیے ہمارے شہر کوفہ چلے آئیے۔ اس کے بعد وہ فوج یزید جو کہ دنیا کی دولت اور دنیا کی لالچ میں اپنے ضمیروں کو بیچ چکی ہوتی ہے، تو فوج یزید یہ ارادہ کرتی ہے کہ ہم حسین کو مکے میں ہی سرعام لوگوں کے سامنے اس بے دردی سے قتل کریں گے کہ مکے کے لوگ آل نبی اولاد علی کی تعظیم کرنا ہی بھول جائیں گے، اور حسین کے قتل کے بعد ہم کعبہ کی توہین کریں گے، مسلمانوں کی تذلیل کریں گے، اور مسلمانوں سے زبردستی یزید کی بیعت لیں گے، اور جو یزید کی بیعت کرنے سے انکار کرے گا تو اسے بھی حسین کی طرح ہی بے دردی سے قتل کر دیں گے۔ دوسری طرف جیسے ہی نواسۂ رسول حسین ابن علی کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ فوج یزید مجھے اللہ کے گھر کعبہ میں قتل کر کے کعبہ کی توہین کرنا چاہتی ہے، تو نواسۂ رسول اللہ کے گھر کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لیے اپنے اصحاب اپنی بہنوں بیٹیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور کوفہ کے لوگوں کی دعوت پر مکہ سے اپنا گھر بار اپنا سب کچھ چھوڑ کر کوفہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین مکہ سے کوفہ کے رستے میں 18 مختلف مقامات پہ رکتے ہیں، اور ہر مقام پہ رک کر اپنے نانا کی امت کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، یزید تمہارے نبی کے دین کا دشمن ہے، تم جو نماز پڑھتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، وہ اسی ایمان کو ختم کرنا چاہتا ہے، میرا مقصد میرے نانا کے دین کی حفاظت کرنا ہے، حسین رہے یا نہ رہے اللہ کا دین تا قیامت رہے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی امام وقت ابھی کوفہ کے نزدیک ہی پہنچتے ہیں تو فوج یزید کو یہ خبر ملتی ہے کہ حسین کوفہ پہنچ رہا ہے، اور کوفہ پہنچنے کے بعد یہ کوفیوں کے ساتھ مل کر یزید کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہے، تو فوج یزید 2 محرم 61 ہجری کو آگے بڑھتی ہے، اور رستے میں ہی کربلا کے مقام پہ حضرت امام حسین ابن علی اور آپ کے قافلے والوں کا رستہ روک لیتی ہے، اور نواسۂ رسول سے یہ کہتی ہے کہ اے حسین، ہمیں یزید کا یہ حکم ہے کہ حسین سے کہیں کہ وہ یزید کی بیعت کرے، اگر حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا تو حسین کو اور حسین کے گھر والوں کو تڑپا تڑپا کر اس زمین پہ قتل کر دے گا۔ اے حسین، اگر تم نے یزید کی بیعت نہ کی تو ہم تمہاری لاشوں کو اس زمین کی صفائی ہستی سے ہی مٹا دیں گے۔ تو نواسۂ رسول امام حسین ابن علی یزیدیوں سے یہ فرماتے ہیں کہ اے فوج یزید، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس علی کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اے فوج یزید، کیا تو یہ چاہتی ہے کہ حق باطل کی بیعت کر لے؟ حسین اپنے نانا کے دین کے لیے اپنا سر کٹا سکتا ہے، لیکن اپنا ہاتھ یزید جیسے کہ ہاتھ پہ رکھ کے اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہتا ہے اور فوج یزید دن بدن حضرت امام حسین پہ ظلم و ستم بڑھاتی رہتی ہے۔ جب فوج یزید نے یہ دیکھا کہ ہم ہزاروں کی فوج اور حسین صرف چند گنے چنے لوگوں کے ساتھ، اس کے باوجود بھی حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، تو فوج یزید نے 7 محرم کے دن اللہ کے نبی کے نواسے نواسیوں پہ نہر فرات کا پانی بند کر دیا۔ اس کے باوجود بھی جیسے ہی فوج یزید نے یہ دیکھا کہ پانی بند کرنے کے باوجود بھی حسین یزید کی بیعت نہیں کر رہا، تو 9 محرم کے دن فوج یزید نے نواسے رسول کے خیموں پہ حملہ کرنا چاہا، تو حضرت امام حسین نے غازی عباس کو اپنے پاس بلوایا اور فرمایا کہ اے عباس، تو فوج یزید کے پاس جا اور انہیں میرا یہ پیغام دے کہ آج کی رات کو ہم اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں، ہم اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، لہذا آج رات ہم جنگ نہیں چاہتے۔ تو حضرت غازی عباس فوج یزید کے پاس پہنچتے ہیں اور امام وقت کا پیغام فوج یزید کو سناتے ہیں، تو فوج یزید یہ پیغام سننے کے بعد حضرت غازی عباس سے کہتی ہے کہ اے عباس، حسین سے کہنا اللہ کی عبادت کے علاوہ یزید کی بیعت کرنے کا بھی سوچے، حسین کے پاس صرف آج رات تک کا وقت ہے، ورنہ صبح ہوتے ہی تم سب کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ سنتے ہی غازی عباس جلال میں آتے ہیں اور یزیدیوں سے یہ فرماتے ہیں کہ اے خدا کے دشمنوں، تم آج رات تک کے وقت کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم اگر مجھے میرے مولا حسین تمہیں واصل جہنم کرنے کی صرف اجازت دے دیں تو میں تمہارے پاس آج رات تک کے وقت کو بھی نہ چھوڑوں۔ حسین میرے وہ مولا ہے کہ جو وقت کی بھی تقدیریں بدل دیتے ہیں، اور تم میرے مولا حسین کو وقت دینے کی بات کرتے ہو۔
इसी तरह बस 9 मुहर्रम की रात का वक्त आता है, हजरत इमाम हुसैन अपने असहाब को इकट्ठा करते हैं और सबसे ये फरमाते हैं कि ऐ औलाद रसूल से मोहब्बत रखने वालों, फौज यजीद मेरे खून की प्यासी है, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं अपनी हुज्जत तुम सब पे तमाम करता हूँ, तुम सब अपने अपने घरों को, अपने अपने शहरों को वापस लौट जाओ। खुदा की कसम तुम्हारी जन्नत का जामिन मैं हूँ। कयामत के दिन मैं तुम्हें अपने नाना से शहादत का रुतबा और जन्नत का मुकाम लेके दूंगा। इसी तरह फिर तारीख ने भी ये लिखा कि सबके सब लोग नवासे रसूल हुसैन इब्ने अली के कदमों में गिरकर उनके कदमों में ही शहीद होने का वादा करते हैं और फिर नवासे रसूल अपने चाहने वालों को अपने इल्मे गैब के जरिए इनकी आंखों के सामने ही इन्हें जन्नत में इनके मुकामात दिखाते हैं और फिर फरमाते हैं कि ऐ मेरे चाहने वालों, ये सब वो मुकामात हैं कि जो तुम सब के लिए सिर्फ एक दिन की दूरी पे मौजूद हैं। कल के बाद ये सब मुकामात अल्लाह की तरफ से तुम्हें अल्लाह की जन्नत में दिए जाएंगे। तो जैसे ही सब असहाब जन्नत में अपना अपना मुकाम देखते हैं तो शहादत की तड़प में 9 मुहर्रम की सारी रात को जाग कर बेसब्री से 10 मुहर्रम की सुबह का इंतजार करते हैं। जैसे ही 10 मुहर्रम की सुबह आती है तो नमाज फज्र में ही फौज यजीद नवासे रसूल हुसैन इब्ने अली पे हमला कर देती है। करबला का एक एक नौजवान हुसैन इब्ने अली के कदमों पे कुर्बान होता जाता है। कभी हुर का लाशा आता है, कभी अली अकबर का लाशा आता है, कभी अली असगर के गले पे तीर लगता है, तो कभी कासिम के टुकड़े मिलते हैं। नवासे रसूल सारा दिन कभी अपने जवान बेटे के टुकड़े उठाते हैं तो कभी अपने जवान भाई गाजी अब्बास के कटे बाजू। जब मैदान करबला में करबला का एक एक नौजवान इमाम पे कुर्बान हो जाता है तो नवासे रसूल अपने घर वालों को अपनी आखिरी वसीयत करते हैं और मैदान जंग में आकर फौज यजीद से ये कहते हैं कि ऐ मेरे नाना की उम्मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते कि मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ कि जो नमाज में रसूल अल्लाह के कंधों पर सवार होता था। मैं वो हूँ कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से जंग की उसने मुझ मोहम्मद से जंग की, जिसने मुझ मोहम्मद से जंग की तो उसने अल्लाह से जंग की। आए मुसलमानों, क्या तुम उस यजीद का साथ दे रहे हो कि जो तुम्हारे ही दीन का दुश्मन है? आए लोगों, हुसैन अल्लाह के दीन का मुहाफिज है। हुसैन रहे या ना रहे, अल्लाह का दीन ता कयामत रहेगा। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता कि तुम अल्लाह के सच्चे दीन पे चलो। अगर आज हुसैन यजीद की बैत करेगा तो कयामत तक के लिए हक कभी भी बातिल पे बाज़ ही ना होगा। मैं कभी भी यजीद की बैत नहीं करूंगा। आए लोगों, तुम सब दुनिया के बदले में अपने लिए दोज़ख की आग खरीद रहे हो और जिस जन्नत के तुम दावे करते रहते हो उस जन्नत का सरदार तुम मैं हुसैन हो। इसके बाद जैसे ही मलून शिमर ने ये देखा कि हुसैन ऐसी बातें करके अभी भी इन लोगों की इस्लाह करने की कोशिश कर रहा है और यजीद की बैत करने से साफ साफ इनकार कर रहा है, तो शिमर फौज यजीद को ये हुक्म देता है कि जाओ और जाकर हुसैन के सर को काट कर मेरे पास लाओ ताकि मैं हुसैन के कटे हुए सर को यजीद की बैत ना करने का अंजाम बताऊं। तो जैसे ही फौज यजीद नवासे रसूल को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ती है तो फिर तारीख भी ये लिखती है कि एक तरफ 40,000 का लश्कर, एक तरफ अकेला हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करते हुए यजीदियों को वासिले जहन्नुम करता रहता है। रसूल अल्लाह का नवासा अकेले ही जमीन करबला में कोहराम पर कर देता है। जैसे ही फौज यजीद ये देखे तो हुसैन एक करके हमें कत्ल ही करता जा रहा है तो फौज यजीद के कुछ लश्कर वहां से भागने लगते हैं। जैसे ही शिमर अपने लश्करों को वहां से पीछे भागने देखता है तो जोर जोर से ये कहने लगता है कि आए लोगों, ये अली का बेटा है, अब्बास का भाई है, अगर इसे कत्ल करना चाहते हो तो दूर चले जाओ और दूर जाकर इस पर तीरों की बारिश करो। करबला की जमीन पे हर तरफ कोहराम बर्पा हो जाता है। अकेला हुसैन शेर की तरह हजारों का मुकाबला करता रहता है। फौज यजीद ये सब लेकर वहां से दूर भागने लगती है और दूर जाकर अकेले हुसैन पे हजारों तीरों की बारिश करने लगती है। फौज यजीद अकेले हुसैन पे इस कदर तीरों की बारिश करती है कि जैसे ही नवासे रसूल का जख्मी जिस्म घोड़े से नीचे गिरता है तो आपका जिस्म ना घोड़े के दी पे होता है और ना अल्लाह की जमीन पे। तारीख ये लिखती है कि जैसे ही नवासे रसूल घोड़े से नीचे आते हैं तो आपके जिस्म पे 113 तीरों के बार पोशीदा होते हैं। इमाम की मदद को ना कोई कूफे से आता है, ना शाम से आता है, ना मक्के से आता है और ना ही मदीने से आता है। बस गैब से एक आवाज आती है कि आए हुसैन, आए हुसैन, हमने तेरी अजीम कुर्बानी को कबूल किया। आए हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। बस नवासे रसूल करबला की तपती जमीन पे सिजदे में अपना सर रखते हैं और अल्लाह की पाक ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि हाय मेरे मालिक, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी इस कुर्बानी को कबूल किया, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी इस कुर्बानी को कबूल किया। इसके बाद शिमर मलून आगे बढ़ता है और जिस गर्दन पे अल्लाह के रसूल प्यार करते थे उसी गर्दन पे तलवार का वार करके सिजदे में इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा
ادا کر دیتا ہے، آپ کا سر نیزے پہ چڑھایا جاتا ہے، آپ کے سر کی توہین کی جاتی ہے، آپ کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، رسول اللہ کی بیٹیوں کو سریعام ننگے سر بازاروں میں گھمایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کے خاندان کی بے حرمتی کی جاتی ہے، بے دردی سے تذلیل کی جاتی ہے۔ جس حسین کی عظمت کو اللہ اپنے قرآن میں بیان کرتا رہا، اللہ کا رسول اپنی حدیثوں میں بیان کرتا رہا، مسلمان اسی حسین کی عظمت کو پامال کرتے ہیں اور اسی حسین کو کربلا کی تپتی زمین پہ 3 دن تک بھوکا پیاسا رہنے کے بعد بے دردی سے شہید کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس وقت کے لوگوں نے بھی یہ دیکھا کہ جس اللہ کے گھر کی حرمت کو بچانے کے لیے حسین ابن علی مکے کو چھوڑتے ہیں، یزید اسی اللہ کے گھر پہ آگ کے پتھروں کی بارش کرتا ہے، اللہ کے گھر کعبہ کی تذلیل کرتا ہے، 10,000 مسلمان عورتوں کی عزتوں کو لوٹ کر مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھتا ہے اور مسجد نبوی کی توہین کرتا ہے، مسجد نبوی کی تذلیل کرتا ہے۔ بس مسلمانوں کے وہ مردہ ضمیر اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں چھن جانے کے بعد جاگنے لگتے ہیں، لیکن افسوس کہ جس طرح لوگوں نے حضرت امام علی بن ابی طالب کا ساتھ نہ دیا، بالکل اسی طرح اس وقت کے لوگ نواسۂ رسول حسین ابن علی کا بھی ساتھ نہیں دیتے، لیکن حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کر کے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو یہ بتاتا رہتا ہے کہ آئے لوگوں، جس مقصد کے لیے آدم کو تخلیق کیا گیا، جس مقصد کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو اس زمین پہ بھیجا، میں نے اس لا الہ الا اللہ کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہے۔ آئے لوگوں، اللہ کے سچے دین پہ چلو، باطل جتنا بھی بڑا ہو ہمیشہ باطل کا مقابلہ کرو، کیونکہ ان قریب اللہ تمہیں وہ مقام عطا کرے گا کہ جس مقام کے لیے اللہ نے تمہیں زمین پہ بھیجا ہے۔ دوسری طرف جب شیطان میدان کربلا میں یہ سب دیکھتا ہے تو اللہ سے کہتا ہے کہ اے میرے مالک، اگر تو نے اس طرح کا آدم پیدا کرنا تھا تو مجھے پہلے بتا دیتا، میں کبھی بھی آدم کو سجدہ کرنے سے انکار ہی نہ کرتا۔ بس نواسۂ رسول حسین ابن علی اللہ کے دین حق کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے اپنے شیرخوار بچوں سے لے کر اپنے جوان بیٹوں تک ان کی لاشوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اللہ کے راستے میں قربان کر کے قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ حق کی ایسی مثال قائم کر دیتے ہیں کہ جس مثال کی وجہ سے آج ہر انسان حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد کی صدائیں بلند کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح نواسۂ رسول حسین ابن علی نے حق کو زندہ کیا اور باطل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ سلام ہو کربلا کے عظیم شہیدوں پر، سلام ہو رسول اللہ کی نوازیوں پر، اور سلام ہو شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام پر۔